اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس فارم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ فرسٹ لیکچر ہے، اور ان کلاسز کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو علم فقہ اور فقہی احکام بتائے جائیں، جس کی وجہ سے ان کلاسز کا سلیبس توضیح المسائل کے بعض چیپٹرز ہیں، اور 8 کلاس کے سلیبس میں توضیح المسائل کا پہلا چیپٹر جو ان کے سلیبس کا حصہ ہے وہ ہے تقلید کا چیپٹر، جو توضیح المسائل کے بالکل سٹارٹ میں موجود ہے، جو کہ مسئلہ نمبر 1 سے تقلید کا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مسئلہ نمبر 1 میں پڑھوں اور اس کو ایکسپلین کروں، تقلید کے بارے میں 1-2 باتیں بتانا ضروری ہے۔ پہلی بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فالو کرنا، یہ کہلاتا ہے تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کی بات مان لینا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہم اس کی بات مان لیں، یہ ہوتا ہے تقلید۔ اور اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو اسے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ دوائی کھانی ہے، وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ کیوں مان لیتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہے اس وجہ سے مان لیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کی تقلید کر لی، اس کی بات مان لی۔ اور اسی طرح ہر وہ شخص جسے کوئی کام نہیں آتا یا جسے کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا، جب وہ دوسرے سے پوچھتا ہے جسے وہ کام آتا ہے یا وہ اس بات کو جانتا ہے، تو یہ نہ جاننے والا اس جاننے والے کی بات مان لیتا ہے، اور اس وجہ سے مان لیتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اور اسے پتہ ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کے اوپر دلیل نہیں مانگتا۔ تو یہ تقلید کا ایک اجمالی سا ایک مطلب ہے کہ تقلید اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیلز ہیں جو ہم انشاءاللہ جب مسئلے پڑھنا شروع کریں گے تو ایک مسئلے میں تقلید کی ڈیفینیشن بھی آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ اب جو بات امپورٹنٹ ہے تقلید کا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے احکام میں تقلید کرتے ہیں، کسی مجتہد کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ کام کرنا صحیح ہے یا یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، اور کیا اس کام پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا ایسا نہیں ہے، اور کیا یہ کام ابھی شروع ہوا ہے، کچھ سال پہلے شروع ہوا ہے، ائمہ کے زمانے کے بعد جا کے شروع ہوا ہے، یا یہ ائمہ کے زمانے میں بھی کام ہوتا تھا اور لوگ علماء سے سوال کرتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، ان سے فتوے پوچھتے تھے۔ اور یہ جو 2-3 سوال ہیں کہ کیا ہمارے پاس تقلید پہ کوئی دلیل ہے، اور کیا تقلید ایک ابھی شروع ہوا کام ہے، یا تقلید پرانے زمانے میں امام کے زمانے میں جب 12ویں امام پردہ غیبت میں نہیں گئے تھے، اس سے پہلے کے زمانے میں بھی تقلید ہوتی تھی، اور کیا ہمیں تقلید کرنی چاہیے یا ہمیں کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اور آج کل کے ماحول میں بہت سے لوگ ان سوالوں کے صحیح جواب کیونکہ نہیں جانتے، اس کی وجہ سے وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقلید کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ یعنی ایک لمبی بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ علماء کو برا بھلا بھی کہنے لگ جاتے ہیں، ان کی توہین بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک گناہ سرزد ہونے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بیس صحیح نہیں ہے، ایک بیسک بات کا انہیں پتہ نہیں ہے، ایک بیسک بات کے حوالے سے ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔
تو میں ان سوالوں کے سب کے جواب ایک ساتھ کمبائن کر کے اس طرح دوں گا کہ تقلید کے صحیح ہونے پر ہماری عقل بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہے، اور ہماری عقل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تقلید ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ تو جو پہلی بات ہے اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں، اور جو دوسری بات ہے اسے ہم دلیل نقلی کہتے ہیں، کہ یہ نقل ہوئی ہے، ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہے ہم تک یہ بات کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ اور پہلے والی بات کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں، کہ ہماری عقل، ہماری کامن سینس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں تقلید کر لینی چاہیے۔ اب کیسے؟ سب سے پہلے ہم اپنی عقل کی اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم خود اپنی عقل کو جھنجھوڑیں، اپنی عقل سے سوال کریں کہ مجھے کسی کام کا جب نہیں پتہ تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میری عقل میرے سامنے دو رستے رکھے گی، بولے گی یا تو اس کام کا پتہ لگا لو، اس کام کو سیکھ لو، یا وہ کام نہیں آتا تو کسی ایسے سے کروا لو جسے وہ کام آتا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، میں اپنی عقل سے، اپنی کامن سینس سے سوال کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میری کامن سینس مجھے کہے گی کہ یا تو کھانا پکانا سیکھ لو، کسی بک میں سے پڑھو کھانا پکانے کا طریقہ، کسی ایکسپرٹ سے جا کے کھانا پکانے کا طریقہ سیکھ لو، یا جب تم سیکھ نہیں سکتے یا اگر تم سیکھنا نہیں چاہتے تو جو کھانا پکانا جانتا ہے اس کو بولو تمہیں کھانا پکا دے، اس سے پکا پکایا کھانا لے لو۔ تو جو سیم بات جب میں عقل سے جا کے پوچھوں، مثال کے طور پہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں عقل سے اپنی سوال کروں مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے علاج کیسے کروں، تو عقل بولے گی اگر تمہیں خود علاج کرنا آتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیماری کیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، تو خود کر لو۔ اگر نہیں پتا تو جو ایکسپرٹ ہے، جسے پتہ ہے تمہاری بیماری کا اور اس کے علاج کا، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھ لو۔ اور اسی طرح ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں اور ہر بڑے سے بڑے کام میں عقل یہی کہتی ہے کہ جو کام تم آتا ہے تو خود کر لو، نہیں آتا تو اس سے جا کے پوچھو جسے آتا ہے۔ اب سیم کویسچن اگر میں اپنی عقل سے شریعت اور احکام دین کے بارے میں سوال کروں کہ مجھے اگر کوئی شرعی سوال پیش آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو عقل بولے گی کہ اگر تم خود اس شرعی سوال کے جواب تک پہنچ سکتے ہو تو خود اس شرعی سوال کا جواب نکال لو، اور اگر تم خود اس تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں یہ ایبیلٹی نہیں ہے، تم کو یہ کام آتا نہیں ہے، تو جو اس سوال کا جواب نکال سکتا ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے پوچھ لو، جا کے وہ تمہیں اس سوال کا جواب دے دے۔ تو جو پہلا آپشن ہمیں عقل دے رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں اجتہاد، کہ تم خود مجتہد بن جاؤ، یعنی خود اپنے اندر اتنی ایبیلٹی پیدا کر لو، اتنی معلومات اپنے اندر حاصل کر لو کہ کوئی بھی شریعت کے بارے میں سوال ہو تو تم قرآن اور حدیث سے اس سوال کا جواب سمجھ سکو۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے تو جس بندے نے یہ کام کر رکھا ہے پہلے سے، اس نے اتنی ریسرچ کر رکھی ہے، اتنی پڑھائی کر رکھی ہے، اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کر لی ہے، اور اس کے پاس اتنی معلومات ہیں، اتنی نالج ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے تمہارے سوال کا جواب نکال سکتے ہیں، تو تم جاؤ اس سے پوچھ لو، اور جو تمہیں پکا پکایا کھانا وہاں سے ملے گا تم وہ کھا لو۔ تو یہ ہماری ایک کامن سینس ہے جو ہمیں تقلید کی جانب لے کر جاتی ہے، ہمیں تقلید کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ جسے ہم نے عقلی دلیل کا نام دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس دوسرے حصے پر جسے ہم نے کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہمیں تقلید کے بارے میں حکم دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہ ائمہ کے جو اقوال ہیں جس میں ہمیں تقلید کا حکم دیا گیا ہے، بہت سے اقوال ہیں۔ ائمہ کے اقوال کے علاوہ قرآن کی بعض آیتیں ہیں جن کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے، اور پھر ائمہ کی کچھ احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ لیکن میں ان سب میں سے صرف ایک کو وہ پوری ڈیٹیل میں نہیں، اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بالکل شارٹ کر کے آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا، اور وہ حدیث ہے ہمارے چھٹے امام سے۔ چھٹے امام کے پاس ایک سوال کرنے والا، ایک ان کا سائل آتا ہے، اس کا کوئی سوال ہوتا ہے، ایک ان کا صحابی آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے۔ اچھا، وہ سوال جو کرتا ہے وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی سوال ہے جیسا آج کل ہمارے ہاں کیے بھی جاتے ہیں تقلید کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو بعض آیتوں میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مذمت کی ہے خدا نے،
مذمت کیوں کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی؟ اس وجہ سے مذمت کی ہے کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء کی بات مان لیتے تھے، اور اپنے علماء کی بات مان کے وہ نبی اکرم کی نبوت کو انکار کر دیتے تھے۔ جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا تو جو یہودیوں اور عیسائی لوگ تھے، عام لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جا کے اپنے علماء سے سوال کیا کہ یہ جو بندہ بات کر رہے ہم تو نہیں جانتے یہ صحیح ہے یا غلط۔ ان کے علماء نے کہا نہیں، یہ باتیں غلط کر رہے، یہ اللہ، ان کو پتا تھا، خیر ان کے علماء کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھیں اور ان کے بارے میں جو پریڈکشنز تھیں وہ توریت اور زبور اور انجیل ساری پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، تو ان کے علماء کو تو پتا تھا، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ ہاں یہ نبی ہے تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری اتنی فرما برداری کرتے ہیں اور ہمارا اتنا کیا کہتے ہیں کہ اتنا ایک سٹیٹس ہے معاشرے میں، وہ ختم ہو جائے گا، پھر سارے لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے، نبی کے پاس، وہ سارا سٹیٹس نبی کو مل جائے گا۔ تو صرف اس وجہ سے اپنی دنیا کی خاطر وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے۔ تو وہ جو یہودی عیسائیوں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء سے پوچھتے تھے یہ صحیح بول رہے، علماء منع کر دیتے تھے نہیں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو یہودی اور عیسائیوں کے لوگ تھے وہ نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے تھے، وہ تقلید کرتے تھے، اپنے علماء کی انکار کر دیتے تھے۔ تو خدا نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی قرآن میں مذمت کی ہے کہ یہ تقلید کرتے ہیں اور اپنے عالم سے سوال کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں تو یہ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو یہ کام ان کا غلط ہے، ایسا کہا گیا۔ تو وہ جو صحابی تھا چھٹے امام کا، اس نے آ کے چھٹے امام سے یہی سوال کیا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ وہ یہودی اور عیسائی کے لوگ جب اپنے عالم کی تقلید کریں، اپنے عالم سے کوئی بات کا سوال کریں، وہ جواب دے، لوگ مان لیں، تو خدا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان کا کام غلط ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے جو ماننے والے ہیں، ہم یہی کام کرتے ہیں، اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، تقلید ان کی کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کام صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہی کام جب یہودی عیسائی کریں تو غلط، ہم مسلمان کریں تو صحیح۔ اب اس سے پہلے کہ امام کا جواب میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، آپ لوگوں کو میں بتاؤں، یہاں سے میں نے جو سٹارٹ میں دوسرا سوال رکھا تھا اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ میں نے کیا سوال رکھا تھا کہ کیا تقلید کچھ سال پہلے، چند سال پہلے یا غیبت کے زمانے میں شروع ہوئی ہے یا امام کے زمانے میں بھی تقلید کی جاتی تھی؟ یہ سوال کرنے والا چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام سے سوال کر رہے کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ غلط، اور ہم جو تقلید کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو عیسائی یہودی تقلید کرتے تھے وہ غلط تھی۔ اس کا مطلب کہ اس زمانے کے لوگوں میں بھی یہ کنسیپٹ موجود تھا کہ انہیں تقلید کرنی ہے یا انہیں علماء سے جا کے اپنے مسئلوں کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تقلید تو مثال کے طور پہ 100 سال پہلے شروع ہوئی، 1000 سال پہلے شروع ہوئی، امام زمانہ کے غیبت میں جانے کے بعد شروع ہوئی، تو اس کی یہ بات غلط ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ائمہ کے زمانے میں بھی تقلید ہوا کرتی تھی۔ اب آ جائیں امام کے جواب کے بارے میں، کیونکہ وہ حدیث بہت لمبی ہے، میں اس لیے اس کو بہت شارٹ کر کے جو امام کا جواب کا مین پوائنٹ ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو امام نے فرق بتایا۔ امام نے کہا کہ مسلمان جو تقلید کرتے ہیں اپنے علماء کی، اور وہ یہودی اور عیسائی جو تقلید کرتے تھے اپنے علماء کی، اس میں ایک فرق ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تقلید صحیح ہے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید غلط تھی۔ مولا فرق کیا ہے؟ سوال کیا جب صحابی نے مولا سے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی اپنے جن علماء کی تقلید کرتے تھے وہ لوگ پبلک جانتی تھی کہ یہ عالم جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ عالم رشوت بھی لیتا ہے، یہ عالم اپنے نفع نقصان کے لیے اللہ کے حکم کو تبدیل بھی کر دیتا ہے، یہ عالم حرام کام بھی انجام دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود لوگ جا کے اسی عالم سے سوال کرتے تھے اور اسی کی بات کو مان لیتے تھے۔ یہ وہ تقلید ہے جس کے بارے میں خدا نے ان کی مذمت کی کہ جب تمہیں پتہ ہے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کے احکام کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتا ہے، پھر بھی تم بجائے یہ کہ خود نبی سے جا کے بولو آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں اور نبی پر ایمان لے آؤ، تم جا کر ایسے بندے سے سوال کر رہے ہو جس کا کریکٹر اتنا خراب ہے۔ اس کی مذمت کی ہے خدا نے، اور مولا نے بولا اگر مسلمان بھی ایسے کرے کہ کسی ایسے عالم سے جو جھوٹا ہے، جو خود گمراہ ہے، جو خدا کے حلال اور حرام کو تبدیل کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے خدا کا حکم تبدیل کر کے جھوٹ
جھوٹ بیان کر دیتا ہے. اگر مسلمان بھی ایسے کسی عالم کی تقلید کریں گے تو ان کا کام بھی غلط ہوگا. لیکن مسلمانوں کو جو تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ جملے جو بہت مشہور ہیں، آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. فقہا میں سے وہ جو اپنی ہوا و ہوس پر قابو رکھتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے مولا اور امام کی پیروی کرتا ہے، اپنے دین کی محافظت کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری خصوصیات تقوی کی موجود ہیں، تو عوام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسے فقیہ اور ایسے مجتہد اور ایسے عالم کی تقلید کریں. تو اس روایت سے ایک تو ہمیں یہ جواب مل گیا کہ یہ تقلید کب سے چل رہی ہے، یہ ائمہ کے زمانے سے چل رہی ہے. دوسرا ہمیں یہ اس اعتراض کا بھی جواب مل گیا کہ قرآن میں تو تقلید کی مذمت کی گئی ہے، پھر ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن میں اس تقلید کی مذمت کی گئی ہے جو غلط لوگوں کی تقلید کی جائے، جو جھوٹے بدکار لوگوں کی تقلید کی جائے، جو ان لوگوں کی تقلید کی جائے جو اپنی مرضی سے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن ہم جس تقلید کو مانتے ہیں وہ ایسے افراد کی تقلید نہیں ہے، بلکہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ جب مسئلہ پڑھیں گے کہ اس مجتہد کی تقلید ہم کرتے ہیں جو عادل ہوتا ہے، جو واجب کام سارے انجام دیتے ہیں، حرام کاموں سے سب سے بچتا ہے. اگر کوئی مجتہد کو یہ ایک حرام کام انجام دیتا ہو تو اس کی تقلید ہم نہیں کر سکتے. اور تیسری بات جو ہمیں یہ پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ جس مجتہد کی ہمیں تقلید کرنی ہے اس کی یہ کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے، اور وہ تقوی کے اس معیار پر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرے، اپنے زمانے کے امام کی پیروی کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور یہ ساری کوالٹیز اس میں ہوں. تو یہ تقلید کے حوالے سے ایک نقلی دلیل ہے. اور ہمارا جو لیکچر کا ٹائم تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس وجہ سے مسئلہ تو آج شروع نہیں ہو سکا. لیکن کیونکہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ باتوں کے بارے میں ان باتوں کے بارے میں بہت سوال بھی کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آج کچھ مسئلہ ہم پڑھ لیں، لیکن یہ اب نہیں ہو سکے گا، ٹائم پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ مسئلہ پڑھنا ہم کل کی کلاس سے سٹارٹ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.